بھی اسٹارٹ کر لیں. یہ میں نے ایک بک ہے اس سے کچھ پیجز لیے ہیں. عربی گرامر دو قسم کی ہے. ایک ہے پراپر عربی کو جاننا اور ایک ہے کہ قرآن پاک کی عربی کو جاننا. تو ہم لوگ فوکس کریں گے صرف قرآن مجید کی عربی کو, باقی چیزوں میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارا سوائے ٹائم ویسٹ ہونے کے ہمیں کچھ اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اردو زبان کو بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں. اردو زبان کے اندر تقریباً 80% الفاظ وہ عربی کے ہیں. تو ہمیں آدھی سے زیادہ عربی زبان کے بارے میں آگاہی تو حاصل ہے, لیکن صرف ہمیں رولز کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم پراپر اس کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم عربک الفابیٹس کے بارے میں جانتے ہیں. یہ ٹوٹل 29 الفابیٹس ہیں. اگر ان میں حمزہ کو شامل کر لیا جائے تو یہ 29 ہے, ورنہ یہ 28 ہے. الف با تا ثا جیم ہا خو دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا اور یا. اور عربی زبان میں جو دوسری بڑی اہم چیز ہے وہ حرکت ہوتی ہے, زبر زیر اور پیش. تو زبر کو عربی زبان میں فتح کہتے ہیں, زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. جس حرف پر زبر ہوگا اس کو ہم فتح کی وجہ سے مفتوح, جس پر زیر ہوگی اس کو مکسور, اور جس پر پیش ہوگا اس کو مضموم پڑھیں گے, یعنی اس کو مضموم کہا جائے گا. اسی طرح ایک ڈبل حرکت ہوتی ہے, دو زبر دو زیر دو پیش, اسے تنوین کہتے ہیں. اور حرکت کے علاوہ ایک اور علامت استعمال ہوتی ہے اس طرح کی یا اس طرح کی, یعنی 8 بنا ہوتا ہے یا ایک ہاف دائرہ کہہ لیں یا سرکل کہہ لیں, اسے ہم کہتے ہیں سکون کی علامت, کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑی جائے گی. اس کے بعد یہ سمجھ لیں الف اور حمزہ کا فرق. جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون جزم وغیرہ آ جائے گی اس کو حمزہ کہتے ہیں, اور جس الف پر کچھ بھی نہ ہو اس کو الف کہا جاتا ہے. بس یہ ایک کچھ بنیادی چیزیں تھیں الفابیٹس کی, وہ آپ کو بتا دی ہے. پھر ہم جتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں کسی بھی لینگویج میں, وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. یا تو ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جیسے ہم گھر میں کوئی مہمان آئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی روٹی شوٹی کھانی ہے, تو روٹی کا تو ایک معنی اور مفہوم ہے لیکن شوٹی کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں. تو ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے. جیسے قلم ہے, انسان ہے, کتاب ہے, تو یہ ایسے الفاظ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے, کوئی نہ کوئی مفہوم ہے. تو جب بھی کسی بھی زبان کے قواعد وغیرہ بنائے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت جتنے بھی بامعنی الفاظ ہوتے ہیں, یعنی جن کا کوئی معنی اور مفہوم ہوتا ہے, ان کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. جیسے آپ نے انگلش کے پارٹ آف اسپیچ پڑھے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں. عربک کے جو کلمے کی اقسام ہیں یا پارٹ آف اسپیچ ہے وہ 3 ہیں. نمبر 1 اسم, نمبر 2 فعل, نمبر 3 حرف. اسم کہتے ہیں کسی شخص, چیز, جگہ یا خوبی کا نام یا کام اسم کہلاتا ہے. مثلا پڑھنا, لکھنا, مارنا, جانا, آنا, کھانا پینا وغیرہ. اور جیسے عربی میں ضربن کا معنی ہوتا ہے مارنا, اکلن کا معنی ہوتا ہے کھانا, نصرن کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. اور فعل وہ کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے, یعنی کوئی اس میں زمانہ موجود ہو کہ اس نے مارا تھا یا مار رہا ہے یا مارے گا. تو جس بھی کلمے کے اندر یا لفظ میں کوئی زمانہ آ جائے تو وہ فعل کہلاتا ہے. اور حرف یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا معنی تو ہوتا ہے لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو تو اس کا ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا. جیسے آپ نے انگلش زبان کے پریپوزیشنز پڑھے ہیں یا اردو میں حروف جار پڑھے ہیں, پر ہے, اوپر ہے, آگے, پیچھے, نیچے, دائیں بائیں, یہ سارے ایسے حروف ہیں ان کا معنی تو ہے لیکن جب تک یہ کسی اسم اور فعل کے ساتھ نہیں ملیں گے اس وقت تک اس کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. تو یہ تھوڑی سی بنیادی چیزیں تھی کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. تو بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اور ہر بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. یہ کلمے کی ڈیفینیشن آ گئی ہے. پھر کلمے کی کتنی قسمیں ہیں, تو کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں آج کے جو سلیبس ہے اس کی طرف. تو یہاں سے جو ہے نا میں آپ کو سلیبس سٹارٹ کروا رہا ہوں.
سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسماء اشارہ. پہلے یہ سمجھیں کہ اسماء اشارہ کس سے کہتے ہیں. کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے اسماء اشارہ کہتے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر کثرت سے اسماء اشارہ استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں جو اسماء اشارہ استعمال ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، یہ ہے قریب کے لیے، جیسے انگلش کے اندر دس اور دیز آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اس میں اشارہ دور کے لیے، اور وہ ہے ذالکا، تلکا اور اولائی. تو اس میں اشارہ کافی سارے ہیں عربی کے، لیکن جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ دو قسم کے ہیں، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، اور ذالکا، تلکا، اولائی کا. باقی آگے ان کی میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. جو گروپ الف میں ہے یہ اسماء قریب کا اشارہ کرنے کے لیے، اور گروپ بے کے اندر جو ہے یہ دور کا اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہاذا، تو یہ واحد مذکر یعنی کہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے. جیسے قرآن پاک میں اس کی مثال ہے ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے، ہاذا، اس بلدن، شہر کو، آمینن، امن والا. تو ہاذا یہ واحد مذکر کے لیے یعنی سنگولر کے لیے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذانی یہ ڈوئل کے لیے یعنی مذکر قریب تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذانی کا مطلب ہوگا یہ دو، جیسے ہاذانی خصمانی، یہ دو جھگڑنے والے، اختصموا انہوں نے جھگڑا کیا. اور ہاؤلائی یہ اس میں اشارہ جمع یعنی پلورل ہے قریب کے لیے. قرآن پاک میں اس کی مثال ہے اضللتم عبادی ہاؤلائی ام ہم. اضللتم تو کیا تم نے گمراہ کیا، عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی انہیں، ام ہم یا انہوں نے. یہ آگے قرآن پاک کی پوری آیت ہے. تو ہاذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے، ہاذانی یہ تثنیہ ہے مذکر قریب کے لیے، اور ہاؤلائی یہ اس میں اشارہ جمع ہے مذکر قریب کے لیے. اور یہی اسم جو ہے جمع مؤنث قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہاؤلائی. ٹھیک ہے، ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، ہاؤلائی یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں، ہن جو اطہر لکم تمہارے لیے پاکیزہ ہے. تو جو جمع والا اس میں اشارہ قریب ہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا. لیکن ہاذا اور ہاذانی یہ مؤنث کے لیے الگ ہوں گے جیسے بتا رہے ہیں آگے. ہاذیہی یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث قریب کے لیے، ہاذا مذکر قریب کے لیے واحد، اور ہاذیہی واحد مؤنث قریب کے لیے. ہاذیہی جہنم یہ وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور ہاتانی یہ اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کی ایک ہی مثال ہے، اریدو میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، ان انکحک احدی ابنتی ہاتین کہ میں تمہارے ساتھ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں. یہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا. اسی طرح ذالکا یہ اس میں اشارہ واحد مذکر بعید یعنی دور کے لیے، جیسے ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور تلکا یہ اس میں اشارہ واحد مؤنث بعید یعنی دور کے لیے، تلک الدار الاخرہ وہ آخرت کا گھر نجعلھا جس کو ہم بنائیں گے. اور اولئک یہ جمع مذکر بعید اور جمع مؤنث بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو اب ٹیبل دیکھ لیتے ہیں ہم اس کا کہ واحد مذکر قریب کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر قریب کے لیے ہاذانی، جمع مذکر کے لیے ہاؤلائی، واحد مؤنث قریب کے لیے ہاذیہی، تثنیہ مؤنث قریب کے لیے ہاتانی، اور جمع مؤنث کے لیے وہی ہاؤلائی. اور واحد مذکر بعید کے لیے ذالکا، جمع مذکر بعید کے لیے اولئک، اور واحد مؤنث بعید کے لیے تلکا، اور جمع مؤنث بعید کے لیے اولئک. تو جو جمع کے لیے ہے یعنی پلورل کے لیے ایک ہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، بعید کے لیے اولئک اولئک، اور قریب کے لیے ہاؤلائی. البتہ واحد میں الگ ہے، واحد اس میں اشارہ بعید ذالکا ہے، اور واحد مؤنث جو ہے وہ تلکا. واحد مذکر قریب ہاذا ہے، اور واحد مؤنث قریب ہاذیہی ہے. تثنیہ مذکر قریب ہاذانی ہے، اور تثنیہ مؤنث قریب جو ہے یہ
आतानी। तो ये आपको कुछ समझ आया? एक मिनट में माइक ऑन कर। हाँ जी भाई, कुछ समझ में आया आप लोगों को? जी सर। जब आपने कुरान के पढ़ने के दौरान ये हाजा हाजिही औलाही तिलका जालिका ये सारा पढ़ा जी सर, और कुरान पाक में ये कसरत के साथ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन चूंकि हमें माना नहीं इनका पता होता तो इसलिए हमें यानी कि तर्जमे में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। इसके अलावा एक और भी पढ़ लेते हैं हम। अस्माए मौसूला ये जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं किसी भी बात की वजाहत करने के लिए, यानी किसी किस्म और जुमले के दरमियान ये जोड़ का काम देते हैं। और जो कुरान पाक में आए हुए हैं वो ये है अल्लादी, अल्लादानी, अल्लादीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, अल्लाई, मा और मन। अब अल्लादी जो है ये इसमें मौसूल वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ये करीब बैद नहीं है, बल्कि जोड़ने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ये मुजक्कर होंगे या मुन्नस होंगे, फिर वाहिद होंगे, तस्निया होंगे, जमा होंगे। जैसे अल्लदी जाअल लकुम, अल्लदी वो, जाअल लकुम जिसने तुम्हारे लिए बनाया, वल्लदी वो अल्लाह जिसने, ये जिस जो के माना में इस्तेमाल होता है, जिस और जो। वल्लदी वो अल्लाह, अल्लदी जिसने खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए। इसी तरह अल्लाह दानी ये डुअल मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वल्लदानी या तियानी, हाँ वो दो शख्स जो बदकारी करे। और अल्लाह दीना ये इसमें मौसूल जमा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए। जैसे पहले पारे में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ठीक है। तो अल्लज़ीना ये जमा मुजक्कर के लिए इसमें मौसूल इस्तेमाल हो रहा है। अल्लती ये वाहिद मुअन्नस के लिए है, अल्लती अहसनत फरजहा वो औरत जिसने अपनी नामूस की हिफाजत की। और अल्लती, अल्लाती और अल्लाई ये जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो औरतें जिन्होंने या वो औरतें जो। जैसे अल्लती अरज़ानकुम और वल्लाई लम यहिज़ना। इसी तरह मन ये आम तौर पे उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो अकल वाली हो, जैसे इंसान और फरिश्ते। कद अफलह मन ज़क्काहा, इसकी मिसाल कद अफलह तहकीक कामयाब हो गया, मन वो शख्स ज़क्काहा जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाया। और माँ ये इसमें मौसूल उसके लिए इस्तेमाल होता है जो अक्ल शऊर नहीं रखती। अलिमत नफ्सुन हर नफ्स जान लेगा, मा कद्दमत व खरत जो उसने आगे बढ़ाया, जो कुछ उसने पीछे छोड़ा। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब जो न काम आया जो वो उसका माल, व मा कसब और जो कुछ उसने कमाया। ना काम आया वो माल उसका, और वमा कसब और जो कुछ उसने कमाया। तो ये अस्माए मौसूला थे। अल्लज़ी ये वाहिद मुजक्कर के लिए है, अल्लादानी ये तस्निया मुजक्कर के लिए है, अल्लज़ीना जमा मुजक्कर के लिए, अल्लती वाहिद मुन्नस के लिए, अल्लातानी तस्निया मुन्नस के लिए, और अल्लाती और अल्लाई ये जमा मुन्नस के लिए। माँ इस्तेमाल होता है वो चीज जो अकल और शऊर नहीं रखती उसके लिए, और मन इस्तेमाल होता है जो चीज अकल और शऊर रखती है। जैसे आपने पढ़ा ना कि कब्र के अंदर मुनकर नकीर आके पूछेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मन नबियू का और तेरा नबी कौन है, और माँ दीनू का तेरा दीन क्या है, ठीक है। तो ये वहां पर तो आएंगे हरूफ सवाल में, लेकिन यहाँ अस्माए मौसूला है, यहाँ जो के माना में होगा। मन जो यानी अकल और शऊर रखता है उसके लिए, और माँ जो है जो अकल और शऊर नहीं रखता उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसका टेबल आ गया कि वाहिद मुजक्कर के लिए अल्लदी वो शख्स जिसने, वल्लदानी तस्निया के लिए वो दो शख्स जिन्होंने, और अल्लदीना वो लोग जिन्होंने। तो सिंगुलर डुअल और प्लूरल आ गया। और मुन्नस के लिए वाहिद अल्लती, तस्निया के लिए अल्लादानी, और जमा के लिए अल्लाती, अल्लाती और अल्लाई। ये दोनों तरह से अल्लाती इस तरह भी लिखा जाता है और अल्लाती इस तरह भी लिखा जाता है, और अल्लाई ये एक अलग है। इसके बाद है हुरूफ सवाल, यानी ये वो अल्फाज हैं जो किसी चीज के बारे में पूछने और सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे माँ क्या चीज या क्या और किस चीज ने, माँ वल्लाहु मन क़िबलतिहिम
اس چیز نے ان کو قبلے سے پھیرا. مالکم تمہیں کیا ہو گیا لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. ماذا یہ کیا کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. ماذا کیا اراد اللہ بہذا ارادہ کیا اللہ نے اس چیز سے. ماذا قال ربکم تمہارے پروردگار نے کیا کہا. ما حاضی یہ مؤنث کے لیے کیا. ما حاضی تماثیل یہ صورتیں کیا ہیں. الف زبر آ جو ہے یہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیا لستو میں نہیں ہوں بربکم تمہارا رب. انت قلتا کہ آپ نے یہی کہا. اور من آ گیا جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ منکر نکیر پوچھیں گے من ربک یا من نبیک. من کا معنی ہوتا ہے کون. ومن احسن اور کون ہے اچھی قولن گفتگو کرنے والا ممن اس شخص سے دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. یا من اشد منا قوہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. کم آتا ہے کتنے کے بارے میں یعنی کم من فیۃ قلیلہ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں. وکم اور کتنی اہلکنا قبلہم ہم نے ان سے پہلے تباہ کر دی من قرن بستیاں. کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے. یہ ہاؤ کے معنی میں جیسے انگلش میں کیفا کیسے تکفرون باللہ تم انکار کرتے ہو اللہ کا. کیفا کیسے تتقون تم بچو گے ان کفرتم اگر تم نے کفر کیا. اینا یہ کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے. این تذهبون تم کہاں جا رہے ہو. متا یہ کب کے معنی میں ہے. متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب ہوگی. متا ھذا الوعد یہ وعدہ کب ہوگا. لیما یہ کیوں کے معنی میں ہے. لیما تقولون کیوں تم کہتے ہو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. لیما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا. حل کا معنی ہوتا ہے کیا. حل کیا عطا کا آپ کے پاس آیا ہے حدیث موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اور انا کا معنی ہوتا ہے کہاں. انا لکی ھذا انا کہاں لکی تیرے لیے ھذا یہ آیا یعنی یہ تیرے پاس کہاں سے آیا. تو یہ تھے حروف سوال. تو میرے خیال میں یہ جو اتنا ہے نا یہ کافی ہے آپ لوگوں کافی ہے. جی سر گروپ میں شیئر. ہاں گروپ بھائی میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. ہاں پریشان نہ ہونا بس میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. جی سر. اور آخر میں دو ہیں وہ میں انشاءاللہ پھر نا نیکسٹ لیکچر کے لیے رکھ لیتا ہوں. وہ حروف مشبہ بالفعل ہے اور اس میں ضمیر یعنی عربک کا جو پروناؤن ہے. اب آپ یہ بتائیں یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم عموماً قرآن پاک میں پڑھتے آ رہے ہیں. الذین الذی اللتی یہ سارے ہم نے حروف پڑھے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ ہمیں یعنی کہ یاد ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے. یس سر یاد ہے. یس جی سر. یس سر. اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف. سورۃ التین سے ہم نے شروع کرنا ہے. میں ایک منٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ جتنی صورتیں ہیں نا سورۃ التین سے لے کر اینڈ تک یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا گروپ میں. اچھا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس کی میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قرآن پاک کی صورتیں دو قسم کی ہیں. یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا ہوگا. مکی اور مدنی صورتیں. مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں یعنی مکہ کے 13 سالوں میں. اور مدنی صورتیں کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں. مکی کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے. جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جائے گا ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح جو مدنی صورتیں ہیں وہ ساری مدینہ میں نازل نہیں ہوئی ہیں البتہ وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل. اچھا رائٹ سائڈ پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ آیاتھا. اس صورت کی آیتیں 8 ہیں. ایک نمبر یہ آ رہا ہے 95 اور یہ نمبر آ رہا ہے 28. یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اور یہ ادھر آ رہے ہوتے ہیں رکوع کے. اس کے رکوع ایک ہے. یہ جو رائٹ سائڈ پہ نمبرنگ آ رہی ہے نا یہ نمبرنگ ہے قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے کہ یہ قرآن پاک میں 95 نمبر پہ یہ صورت ہے. اور یہ جو آ رہی ہے 28 نمبر تو یہ ہے اس کا نازل ہونے کے اعتبار سے.
آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس سے ہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب الگ رکھوائی ہے جس ترتیب کے مطابق قرآن پاک لکھا گیا ہے. یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی ہے یا سورت کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ ہے سورۃ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ اس سے اگلی سورت ہے. اور قرآن پاک کی وہ نمبر 96 پہ وہ سورت آ رہی ہے. تو قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس ترتیب سے لکھا نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ترتیب لگائی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگوائی ہے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے ہوگی، پھر سورۃ البقرہ ہوگی، پھر سورۃ آل عمران ہوگی، اس طرح کی. تو یہ دونوں ترتیبوں کے اعتبار سے نمبرنگ بتائی گئی ہوتی ہے کہ جمع کرنے کے اعتبار سے یہ 95 نمبر پہ سورت ہے، ویسے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 28واں نمبر. اس کی ٹوٹل 8 آیات ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ. با کا معنی ہوتا ہے مدد حاصل کرنا، ٹھیک ہے. تو اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اللہ کا معنی ہے اللہ. تو اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ یعنی میں شروع کر رہا ہوں. الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. اچھا، واو زبر وا عربی زبان کے اندر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنجکشن یعنی حرف عطف اور کے معنی میں، اور ایک واو زبر وا جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں پر واو زبر وا جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے. اگر وہ سینٹینس کے شروع میں آ جائے واو زبر وا تو وہ قسم والا معنی دیتا ہے، اور اگر مڈ میں درمیان میں آ جائے تو وہ کنجکشن ہوتا ہے، یعنی دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے یا دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہوتا ہے. یا چونکہ شروع میں ہے تو معنی ہوگا قسم. التین، تین کہتے ہیں انجیر کو. انجیر یہ ایک فروٹ ہے، پھل ہے، عام مارکیٹ میں مل جاتا ہے. اور یہ جو دوسرا واو آ رہا ہے یہ کنجکشن والا ہے، اور ٹھیک ہے. والزیتون، اور کس کی قسم ہے؟ زیتون کی. یعنی انجیر اور زیتون کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. وطور سینین، اور طور سینا کی، یہ ایک پہاڑ ہے، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. وہذا، یہ آگے اس میں اشارہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے قریب کا. اور قسم ہے اس شہر کی، بلد کہتے ہیں شہر کو، الامین جو ہے امن والا. اللہ نے فرمایا کہ اس امن والے شہر کی قسم. اچھا، میں اور آپ جب قسم اٹھاتے ہیں تو ہم اس چیز کی عظمت اور احترام کو سامنے رکھ کے قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اپنی جو بات کر رہا ہوں اس میں میں اللہ کا نام لے کر آ رہا ہوں تاکہ میری بات مستند ہو جائے اور میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں میری بات کو قابل اعتبار سمجھے. اور اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سے وہ چیز بڑی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ جب میں نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے تو میرے قسم اٹھانے سے اس چیز کو کیا مل گئی ہے؟ فضیلت مل گئی ہے. تو تین اور زیتون یہ دونوں فروٹ ہیں شام کے علاقے کے، اور شام میں آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. طور سینا یہ مصر کا پہاڑ ہے جس طور پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے. اور حاذ البلد الامین، امن والا شہر مکے کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، جن چیزوں کی میں نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ وہ بات ہے جو انجیل میں، تورات میں اور قرآن مجید سب کے اندر موجود ہے، اور سب نے یہ اس بات کو بیان کیا ہے. وہ بات کیا ہے؟ لقد، تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی کا معنی ہوتا ہے میں، احسن کہتے ہیں بہترین کو، اچھی کو، تقویم کہتے ہیں سانچہ اور ساخت، کہ ہم نے انسان کو بڑے بہترین یعنی خوبصورت سانچے کے اندر پیدا کیا. تو ہر انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق اس کو سب سے بہترین بنایا. ہمارے کچھ بچے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، کوئی رنگ کو لے کے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، کوئی اپنی کسی معذوری کو لے کر کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. تو بیٹا، ہمارا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز مناسب تھی. جب ہمارے ذہن میں یہ چیز آئے گی نا تو ہم پھر دوسرے انسانوں کو دیکھ کر کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو جس کا اگر کوئی رنگ روپ اللہ نے کم دیا تو وہ ان کو دیکھے جو معذور ہے. جس کو اللہ نے کوئی معذور دیکھا ہے تو وہ اپنے سے اور زیادہ معذوروں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جس کنڈیشن میں نہیں رکھا ہے اس سے بہتر کنڈیشن میں رکھا ہے اور یہ میرے لیے بہتر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو ایک بہترین ساخت میں پیدا کیا. ثم، پھر، رددناہ، ہم نے اس کو لوٹا دیا، اسفلا، سب سے نیچا، سافلین، نیچے والوں میں سے،
یعنی اس کو سب سے نچلی پست ترین حالت میں لٹا دیا. یہ کیا کر دیا؟ جب بوڑھا ہوتا ہے انسان کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور بڑھاپے میں آ کے انسان کی ساری طاقت اور قوت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں پہلے تو میں نے اس کو بڑا پیارا بنایا، خوبصورت بنایا، طاقت دی، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اس سے طاقت جاتی رہتی ہے. لیکن اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر. الذین یہ آ گیا اس میں موصول جمع مذکر والا. وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، فلہم ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو وہ بڑھاپے میں جا کے بھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ انہیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر کرے گا. جو کافر ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں جا کے پریشان ہو جاتا ہے کہ میری دولت بھی جاتی رہی، میرا حسن بھی جاتا رہا اور میری طاقت بھی جاتی رہی. لیکن اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ بڑھاپے کی حالت میں بھی پریشان ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو مرنے کے بعد ایسا اجر ملنے والا ہے جو ختم نہیں ہوگا. فما تو اللہ فرما رہے جب میں نے پیدا کیا تجھے، فما تو ماں یا کیوں کے معنی میں ہے، جیسے ہم نے ابھی حروف سوال پڑھے ہیں. یکذبک تو جھٹلاتا ہے، بعد اس کے بعد بالدین روز جزا کو، قیامت کو. یہ جب ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے اس حالت میں لے گئے ہیں، پھر دوبارہ پیدا کریں گے، تو کیوں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو نہیں مانتا اور تو کیوں اس چیز کو جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ یہ علی زبرا حرف استفہام آ گیا کیا؟ لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اللہ کا معنی اللہ ہے، باحکم الحاکمین سب حاکموں میں سے بڑا حاکم. احکم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا، حاکمین تمام حاکموں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کیا دنیا کے تمام بادشاہوں میں سے بڑا بادشاہ نہیں ہے؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں میں سے بڑے بادشاہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ قدرت کو بیان کیا. سب سے پہلے اللہ نے قسم اٹھائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے انہیں بڑھاپے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رہے گی اور وہ اس میں پریشان نہیں ہوں گے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخرت اور قیامت کا ذکر کیا کہ انسان کیوں کہتا ہے کہ قیامت نہیں آنی، بلکہ قیامت آئے گی. اور وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام بادشاہوں اور حاکموں میں سے بڑے حاکم ہیں، وہ اس چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. تو اس کا ترجمہ بھائی سمجھ میں آیا ہے آپ لوگوں کو؟ بھائیوں کو اور بہنوں کو. اب دیکھیے وہ جو ہم نے الفاظ پڑھے تھے ان میں سے کافی سارے ہمیں وہ آ گئے ہمارے ساتھ. الف زبر آ گیا ہے، ما آ گیا ہے، ٹھیک ہے، الذین آ گیا ہے. تو یہ میں نے اس لیے ان چیزوں کو منتخب کیا ہے تاکہ جو ہماری روٹین میں جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کی ہمیں ووکیبلری جمع ہو جائے اور ہمارے لیے ترجمے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، یا اگر کہتے ہیں تو مزید پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. سر کافی ہے، کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں آیات اور یہ جو سا آج کا لیکچر پڑھایا ہے عربک گرامر کا، یہ دونوں میں آپ دونوں کے گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میل کے بھی اور فیمیل کے بھی. اوکے سر. اچھا سیار بیٹا ذرا اٹینڈنس تو مجھے بھیج دینا، اس کلاس کا سیار غالباً شعیب ہے. جی سر سینڈ کر دوں گا. ہاں مجھے اٹینڈنس سینڈ کر دینا بھائی. جی سر. چلیں بہت مہربانی، شکریہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ سر. ایریا بیٹا اللہ حافظ سر. اللہ حافظ سر. جی سر ہو گئی ہے. اٹینڈنس لے لیں پھر مجھے بتا دیں پھر تاکہ میں یہ میٹنگ اینڈ کر دوں. سر لے لیا اٹینڈنس. ٹھیک ہے اوکے بچوں، اللہ